دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا متن پہلے پڑھیں. ادھر بتایا وقد یقع فیہ الخطا، اور یہ معلوم کو ملاحظہ کرنا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے اس کو نظر کہتے ہیں، اور نظر میں کبھی کبھار خطا واقع ہوتی ہے. تو خطا سے بچنا ہوگا، تو کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے قانون کی ضرورت پڑی. اسی کو کہہ رہا فاحتج الی قانون، تو ضرورت پڑی ایک قانون کی، یعصم عنہ فی الفکر، جو قانون بچائے گا خطا فی الفکر سے. وہو المنطق، اور وہ قانون کیا ہے؟ منطق ہے. موضوع کیا ہے؟ کل شرح میں بتایا تھا کہ دو چیزیں تو یہاں معلوم ہو گئی، منطق کی تعریف اور اس کی ضرورت. تیسری چیز یعنی مقدمہ میں تین چیزوں کو بیان کرنا تھا نا، رسم منطق، بیان حاجت الیہ اور موضوع. تو دو چیزوں کی جانکاری ہو گئی. تیسری چیز جو موضوع ہے وہ باقی رہا، اس کو بیان کرے. وہ موضوعہ المعلوم التصوری و تصدیقی، اور علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور تصدیقی ہے. من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ یوصل الی مطلوب تصوری، کہ وہ معلوم تصوری پہنچاتا ہو مطلوب تصوری تک. فیسمى معرفا، تو اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے. او تصدیقی، یا وہ معلوم تصدیقی پہنچاتی ہو مجہول تصدیقی تک. فیسمى حجتا، تو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے. منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی. معلوم تصوری وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے، اس کو معرف کہتے ہیں. معرفت آپ نے پڑھے 4 ہیں. اور وہ معلوم تصدیقی جو پہنچائے کسی مجہول تصدیقی تک، اس کو حجت کہتے ہیں. اور حجت کی کئی قسمیں ہیں، آپ آگے پڑھیں گے. سمجھ میں آئی؟ اب سنو، ادھر بولا کہ ایک قانون کی ضرورت پڑی. کس کی؟ قانون کیا ہے؟ یہ قانون کا لفظ بہت عام ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ عام طور پر میں بولتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت عام فہم ہے، مگر ان چیزوں کی تعریفات اگر پوچھی جائے تو بتا نہیں پائیں گے لوگ. ایک لفظ بولتے ہیں ذرہ. ہاں، ہر کوئی بولتا ہے ذرہ برابر نہیں ہے میرے پاس، ذرہ برابر اس کو شرم نہیں ہے، بولتے ہیں نا. اب ان سے پوچھو کہ یہ ذرہ جو بول رہا ہے، ذرہ کہتے کس کو ہے؟ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ شہباز شریف، مولانا اسلم صاحب ناخن کی باتیں کرتے ہیں اکثر. ناخن تو پھر بھی ہاتھ میں ایسے رہتا چھپے ہوئے. مونچھ بڑی ہے آپ کی، قینچی ہے؟ قینچی رکھی ہے؟ مونچھ جن کی بھی آ گئی ہے وہ آج ہی قینچی خرید لے. وہ 100-200 روپے کی قینچی نہیں آتی ہے، وہ 10 روپے کی آ جاتی ہے. کتنے کی؟ شیشہ ہے؟ ہر ایک کے پاس شیشہ ہے؟ ہر ایک کے پاس نہیں تو کمرے میں ایک ہونا چاہیے. کمرے میں ایک شیشہ ہونا چاہیے. نہیں ہے؟ شیشہ، کنگھی، قینچی، یہ لازمی طور پر ضروری ہے. خاص کر کے مونچھ والوں کے لیے قینچی ضروری ہے. وضو بنا کے آئیں، جب رومال سے، ٹاول سے آپ منہ کو پوچھے تو اس کے بعد فوراً آپ شیشے کے سامنے جائیں. کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کہ وضو کے بعد بھی کوئی چیز چہرے پہ، عام طور پر ناک والی چیزیں یا کئی والی چیزیں لگی رہتی ہے. جب شیشے کے سامنے جائیں گے تو یہ چیز نظر آ جائے گی، تو آپ اس کو صاف کر لیں گے. اس لیے جب بھی منہ دھوئیں،
دن میں ایک بار نہیں خالی، جب بھی منہ دھوئیں آپ، وضو کریں یا کچھ کریں، اس کے بعد کمرے میں جاتے ہیں تو پہلا کام یہی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے جائیں، تو وہ بھی نظر آئے گا، ساتھ میں یہ مونچھ جو لٹک رہی ہے نا یہ بھی نظر آئے گی۔ فوراً کینچی اٹھائیے، ایسا نہیں کہ آدھے گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو تراشنے میں، منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھے منٹ میں سمجھ گئے؟ ہاں، مونچھ ہلکی رکھیں، بالکل چھیل نہ دیں، وہ خراب لگتا ہے اور دوسروں کی کچھ علامتیں بن گئی ہے وہ، ہے نہیں؟ ہاں، تو چھیلنا نہیں ہے۔ اپنے بعض فقہاء نے مکروہ بھی بتایا نا مکمل چھیلنے کو، بعض نے جائز کہا ہے، بعض نے مکروہ بھی کہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے میں تو کنفرم مکروہ ہو جائے گا کہ نشانی دیگر ہے، وہ سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو دیکھ، تو ذرہ کی گفتگو چل رہی تھی، پہچاندار ہے ذرہ کیسا چھوٹا؟ کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے یہ دھوپ آتی ہے کہیں سوراخ وراخ ہو ادھر سے دھوپ آتی ہے نا، تو لکیر سی دھوپ کی لگے گی، اس میں دھیان سے دیکھنا تو اس میں کچھ چیز ریتوں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، دیکھا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذرہ، ہاتھ لگاؤ تو کچھ بھی پتہ، اس سے چھوٹے جسم والی چیز ہوتی نہیں ہے، اس سے چھوٹے جسم والی، ہاں، اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ اڑ رہے ہیں ریتے، اور پھر جب ہاتھ لگا کے دیکھو تو کچھ پتہ، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو ذرہ کا لفظ اتنا عام ہے لیکن سمجھتے کم ہے، بولنے میں بہت، یہ حال قانون کا ہے، قانون کا راج نہیں رہ گیا۔ قانون کسے کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ؟ تو سنو، قانون کی تعریف کر رہے ہیں، یہ قانون کون سا لفظ ہے؟ یہ قولو قانون، القانون لفظ یونانی او سریانی، قانون یہ لفظ یونانی ہے یا لفظ سریانی ہے، عربی لفظ نہیں ہے یہ، مگر استعمال ہو رہا ہے عربی میں۔ اصل میں اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ کتاب کے سطر کے لیے، کس کے لیے؟ کتاب کے سطر، لکیر کے لیے، لائن کے لیے، اصل میں اس کی وجہ اس کے لیے۔ تو لائن سیدھی ہوتی ہے نا کہ ٹیڑھی ہوتی ہے؟ تو قانون بھی سیدھا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے کام سیدھا ہو، اس لیے اس کی وضع تو ہوئی تھی مستر کتاب، سطر کتاب، لکیر کتاب کے لیے، تو چونکہ اس کا کام ہے سیدھا رکھنا، تو قانون بھی سب کو سیدھا ہی رکھتا ہے نا، اس لیے وہی نام لے کے جو سسٹم ہے اس کا نام رکھ دیا گیا قانون۔ دیکھو، موضوع فی الاصل لمستر الکتاب، وضع کیا گیا ہے اصل میں مستر کتاب کے لیے، سطر کتاب کے لیے۔ اصطلاح میں کس کو قانون کہتے ہیں؟ اصطلاح میں قانون کہتے ہیں اس قضیہ کلیہ کو، دھیان سے سنو، اس قضیہ، ہاں، ان قضیہ ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ قضیہ کا مطلب جملہ، منطقی لوگ قضیہ استعمال کرتے ہیں نا، سمجھ میں آئی؟ وہ نحوی لوگ اس کو جملہ کہیں گے۔ تو اس قضیہ کو جو کلی ہو، کیا ہو؟ یعنی اس میں موجبہ کلیہ کا سور ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہے موجبہ کلیہ کا سور؟ موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل ہے یا الف لام استغراق ہے؟ کیا ہے؟ الف لام استغراق یا موجبہ، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو موجبہ کلیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے قضیہ کلیہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ موجبہ کلیہ ہوگا، سمجھ گئے؟ تو قانون اصطلاح میں اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں، جو بھی قضیہ ہوگا اس میں ایک موضوع ہوتا ہے اور دوسرا محمول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک
محمول، جس کو نحوی لوگ مبتدا خبر بولتے ہیں، یہاں موضوع کو وہ کہیں گے، یہ اس کو کہیں گے مبتدا کو، یہ کیا کہیں گے؟ موضوع، اور خبر کو کہیں گے یہ محمول۔ تو جس وہ قضیہ کلیہ، یعنی قضیہ ہوگا کلیہ ہوگا، جس کے ذریعے اسی قضیہ میں جو موضوع بنے گا، اس قضیہ میں جو موضوع بنتا ہے نا، اس موضوع کے جو افراد ہیں، اس موضوع کے افراد ہیں، ان افراد کے احکام جس قضیہ کلیہ، وہ قضیہ کلیہ جس کے اندر موضوع ہے نا، اس قضیہ کلیہ کے ذریعے اس کے اندر جو موضوع ہے، اس موضوع کے افراد کے احکام جو معلوم ہونا جس قضیہ کے ذریعے، اسی قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں قانون۔ اسی قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں، مثال دیکھ دھیان سے، وہ گاڑی ہو رہی بات پھر ہلکی ہو جائے گی، سنو، کلو فاعل مرفوع، کلو موجبہ کلیہ ہے نا، کل آ گیا نا، موجبہ کلیہ ہے، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ اس قضیہ کلیہ کے ذریعے کیا معلوم ہوا؟ اس میں موضوع کون ہے؟ فاعل، کلو فاعل مرفوع، مرفوع محمول ہے اور فاعل موضوع ہے۔ اسی جملہ، یہ لڑکا سنتا نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے، کس کو دیکھ رہے ہو؟ عجب مسئلہ ہے، دھیان سے سنو یار۔ تو کلو فاعل مرفوع یہ قضیہ کلیہ ہے نا، اس قضیہ کے ذریعے کیا معلوم ہوا؟ موضوع جو کون ہے یہاں؟ فاعل، فاعل کے جتنے بھی افراد ہوں گے اس کا حکم معلوم ہوا، اس کا کیا حکم ہے کہ وہ مرفوع ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا۔ اس جملہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ فاعل جو بھی ہوں گے، فاعل کے جتنے افراد ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ محمول ہوں گے، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہوں گے۔ تو یہ وہ قضیہ کلیہ ہے جس کے ذریعے اس کے موضوع کے افراد کے حکام معلوم ہوتے ہیں، تو یہی قضیہ کلیہ اب قانون کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ نحو کا یہ قانون ہے، نحو کا یہ قانون ہے، کلو فاعل مرفوع یہ قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے کیا پتہ چلا کہ فاعلون کے افراد جتنے ہیں، زید بنے، بکر بنے، خالد بنے، حامد بنے، جو بھی بنے گا تو سب مرفوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو اصطلاح میں قانون کہتے ہیں اس قضیہ کلیہ کو جس قضیہ کلیہ کے ذریعے اسی کے موضوع کے افراد کے احکام معلوم ہو، اسی قضیہ کلیہ کو کیا کہتے ہیں؟ قانون کہتے ہیں۔ پلے پڑی، دیکھ دھیان سے۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں قانون کہتے ہیں قضیۃ کلیۃ، اس قضیہ کلیہ کو کہ یتعرف منہا جس کے ذریعے معلوم ہو احکام و جزئیات موضوعہا، اسی قضیہ کے موضوع کے افراد کے احکام۔ جزئیات کا معنی افراد، ہاں، جیسے کہ قول النحات، جیسے نحویوں کا قول کلو فاعل مرفوع، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ اسی قضیہ کلیہ کے ذریعے اس کا جو موضوع فاعل ہے، اس فاعل کے افراد کا حکم معلوم ہو رہا ہے۔ حکم کیا ہے کہ وہ سب کے سب مرفوع ہوں گے، سمجھ گئے؟ تو فَإِنَّهُ حُكْمٌ كُلِّيٌّ، یہ کلو فاعل مرفوع جو ہے یہ حکم کلی ہے، یعلم منہ احوال و جزیات الفاعل، جس سے فاعل کے افراد کے احوال معلوم ہوتے ہیں، احکام معلوم ہوتے ہیں۔ تو اصل لغت میں قانون کی وضع ہوئی ہے مستر کتاب کے لیے، لیکن اصطلاح میں قانون اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جس قضیہ کلیہ کے ذریعے اسی کے موضوع کے افراد کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب آگے دیکھ، وہ موضوعہ، منطق کا موضوع یہی رہ گیا تھا نا۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے مطلق موضوع کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے مطلق موضوع کی، موضوع کہتے کس کو ہے؟ ایسے تو ٹاپک، کیا ٹاپک تھا ان کا، یہ بولتے ہیں نا، ہاں۔ تو موضوع کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے، جس کے احوال ذاتیہ سے اس فن میں بحث ہوتی ہے، وہی اس فن کا موضوع بنے گا۔ مثال کے طور پر علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال ذاتی سے بحث ہوتی ہے کہ یہ کلمہ مفرد ہے کہ مرکب ہے، مفرد ہے تو مبنی ہے کہ کیا ہے،
سمجھ گئے؟ مرکب ہے تو مرکب تام ہے کہ غیر تام ہے، یہ بحث ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے، تو جس کے احوال سے بحث ہو، جس کے احوال سے بحث ہو، وہی اس علم کا، اس فن کا موضوع بنے گا۔ آ رہا سمجھ میں؟ تو علم نحو میں کس کے احوال سے بحث ہو رہی ہے؟ کلمہ اور، تو یہ موضوع بن گیا۔ علم طب میں کن کے حالات سے بحث ہوتی ہے؟ بدن انسان کے حالات سے۔ یہی ہے نا، ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں نا، انسان کے بدن کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ علم طب میں انسانی بدن کے احوال سے گفتگو ہوتی ہے، تو علم طب کا موضوع بدن انسان بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی فن میں دیکھیں گے کہ جن کے احوال سے بحث ہو رہی ہے وہی اس کا موضوع ہے۔ سمجھ گئے؟ تو منطق میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ تو معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کے احوال سے، معلوم تصوری اور، تو یہی اس کے موضوع بن جائیں گے، یہی اس کے، معلوم تصوری سے مراد معرف اور معلوم تصدیقی سے مراد حجت، یعنی منطق میں معرف اور حجت ہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب معرف اور حجت منطق کا موضوع ہے۔ تو موضوع کا مطلب سمجھ گیا؟ کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جن کے احوال سے، ذاتی احوال ہونے چاہیے، ذاتی احوال سے بحث ہو۔ دیکھو، موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ اس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب عوارض عرض کی جمع ہے، عوارض کیا ہے؟ تو عرض ذاتی، اسی کی جمع ہوئی عوارض ذاتیہ۔ تو عرض ذاتی کس کو کہیں گے؟ اے دھیان سے سنو، عرض ذاتی ان اوصاف کو کہتے ہیں جو براہ راست کسی شے کی صفت بنے، براہ راست وہ عرض ذاتی ہے، یا براہ راست نہ بنے بلکہ جس کی یہ صفت بن رہا ہے بیچ میں کوئی واسطہ ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہے، یہ واسطہ اور وہ شے دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہے۔ کیا ہے؟ مساوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہے۔ تو براہ راست جو اوصاف بنے وہ بھی احوال ذاتی، عوارض ذاتی ہیں، یا اس مساوی کے واسطے سے جو بنے وہ بھی عوارض ذاتی ہے۔ یہ بھی گفتگو تھوڑی سی ہارڈ ہو رہی ہے، آسان ہو جائے گی۔ گفتگو مثال سے آسان ہوتی ہے نا؟ مثال دیکھو، انسان کی صفت ہے ہنسنا، کیا ہے؟ ہنستے ہیں نا؟ تو یہ، اور اسی طرح انسان کی ایک صفت ہے تعجب میں پڑنا، تعجب میں، تعجب انسان کو ہوتا ہے، جانوروں کو، جانوروں کو نہیں ہوتا ہے، انسان ہی کو تعجب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تعجب ڈائریکٹ انسان کی صفت ہے، تعجب ڈائریکٹ انسان کی صفت ہے، تو یہ تعجب انسان کا عرض ذاتی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ضحک، ہنسنا جو ہے یہ ڈائریکٹ انسان کی صفت نہیں ہے، ڈائریکٹ انسان کی صفت نہیں ہے۔ عقلاء کہتے ہیں کہ انسان ہنستا کب ہے؟ پہلے اس کو تعجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے وہ متعجب بنتا ہے، پہلے کیا بنتا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز اس کو عجب لگتی ہے، پھر منہ سے ہنسی نکلتی ہے۔ تو انسان کو ضحک لاحق ہوا، ضحک یعنی ہنسنا انسان کی صفت ہے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ متعجب کے واسطے سے۔ کس کے واسطے سے؟ انسان پہلے متعجب بنتا ہے، پھر ان کو ضحک لاحق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ضحک انسان کی صفت ہے، ڈائریکٹ نہیں، متعجب ہونے کے واسطے سے۔ یہ متعجب کون ہے؟ وہی انسان ہے نا، کہ کوئی اور ہے؟ متعجب ہونے والا متعجب کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے۔ تو یہ متعجب انسان کا مساوی ہوا۔ کیا ہوا؟
متعجب وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہی متعجب ہے، مساوی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ضحک جو لاحق ہوا ڈائریکٹ انسان کو نہیں، یہ متعجب جو انسان کا مساوی ہے اس کے وسیلے سے، اس کے تو یہ ضحک بھی انسان کا عرض ذاتی ہے، ضحک بھی تو ڈائریکٹ تعجب جیسے ڈائریکٹ لاحق ہے، تعجب انسان کی ڈائریکٹ صفت ہے نا، وہ بھی عرض ذاتی ہے، اور ڈائریکٹ نہیں بلکہ انسان کا جو مساوی متعجب ہے اس کے واسطے سے جو ضحک ہے یہ بھی انسان کی عرض ذاتی ہے۔ تو عرض ذاتی کا مطلب یہی ہے جو شے کو ڈائریکٹ عارض ہو، ڈائریکٹ شے کی صفت بنے یا اس کے مساوی کے ذریعے سے بنے، یہ دونوں عرض ذاتی میں شامل ہے۔ عرض ذاتی سے یہ مراد ہے، سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو والعرض الذاتی ما یعرض للشیء، عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو عارض ہو، اما اولا و بالذات، یا تو ڈائریکٹ اور بالذات، کالتعجب جیسے یہ ڈائریکٹ انسان کو لاحق ہوتا ہے، کالتعجب اللاحق للانسان من حیث انہ انسان، جیسے تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان ہونے ہی کی حیثیت سے، کسی اور وسیلے سے نہیں ہے۔ وَإِمَّا بِوَاسْطَةِ أَمْرٍ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، یا وہ عرض ذاتی شے کو عارض ہو رہا ہے بے واسطت امرن، ایسے امر کے وسیلے سے، مساوٍ لذالک الشیء، جو اس شے کا کیا ہو، مساوی ہو، جس کو عارض ہوگا اس کا مساوی ہو۔ مثال دیکھو کالضحک، ضحک شے یعنی انسان کو عارض ہے، کس کے وسیلے سے؟ انسان کے ایک مساوی کے وسیلے سے، مساوی کون ہے؟ متعجب ہو، ہاں کرک کالضحک، جیسے ضحک الذی یعرض حقیقتاً للمتعجب، ضحک جو عارض ہوتا ہے حقیقتاً متعجب کو، پھر متعجب کے وسیلے سے انسان کو، چونکہ متعجب انسان کا مساوی ہے، یعنی متعجب وہ انسان ہی ہے۔ ثم ينسب عروضہ، پھر اسی ضحک کا عارض ہونا منسوب ہو جاتا ہے انسان کی طرف بالعرض اور مجازن، ففہم، تو آپ سمجھ لو۔ تو عرض ذاتی کسی بھی شے کا وہ وصف ہے جو ڈائریکٹ صفت بنے یا اس شے کے مساوی کے وسیلے سے بنے، سمجھ گیا؟ ڈائریکٹ والی مثال جیسے تعجب انسان کو ڈائریکٹ لاحق ہوتا ہے، اور ضحک ڈائریکٹ انسان کو نہیں بلکہ انسان کا مساوی جو متعجب ہے اس کے وسیلے۔ تو تعجب بھی عرض ذاتی ہے اور ضحک بھی عرض ذاتی ہے۔ آ گیا؟ موضوع کیا ہے منطق کا؟ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی، لیکن خالی معلوم تصوری نہیں ہے بیا، وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے۔ اس کا مطلب کچھ معلوم تصوری وہ ہے جو مجہول تصوری تک پہنچانے والے تو وہ موضوع نہیں ہے، جیسے جزئی ہے، زید بکر خالد، تو زید بکر خالد یہ معلوم ہے، تو اس کا علم آپ کو کہیں تک نہیں پہنچائے گا، کہیں تک۔ تو یہ جزیات کا جو علم ہے، یہ جزیات تو معلوم ہے مگر یہ کہیں تک پہنچانے والا نہیں ہے، تو یہ منطق کا موضوع نہیں بنے گا۔ منطق کا موضوع وہ بنے گا وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے، یعنی تصورات کلیہ، تصورات کلیہ۔ اسی طرح معلوم تصدیقی جو موضوع ہے، ہر معلوم تصدیقی نہیں، وہی معلوم تصدیقی منطق کا موضوع ہے جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے، اور جو نہیں پہنچا پاتا ہے وہ، اس کا مطلب کیا سمجھے، جو نکما ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، جو نکما ہے، ہاں اس لیے نکما مت بنو، زمین کا بوجھ۔ جو نکما ہوتا ہے وہ خالی زمین کے لیے نہیں، اپنے کے لیے بھی بوجھ ہے، وہ کس کے لیے بوجھ ہے؟ اپنے لیے بھی بوجھ ہے، اس لیے محنت سے پڑھو، نکما پن مت دکھاؤ۔ تو معلوم تصوری وہ معلوم تصوری جو مجہول تک پہنچانے والے ہو۔ اسی طرح معلوم تصدیقی سے مراد وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیق تک پہنچائے، وہ ہے منطق کا موضوع۔ تو جو معلوم تصوری مجہول تصوری تک پہنچائے اس کو معرف کہتے ہیں، اور جو معلوم تصدیقی کسی مجہول تصدیق تک پہنچائے اس کو حجت کہتے ہیں۔ دیکھو بہت آسان ہے۔ قول المعلوم تصوری علم ان موضوع المنطق هو المعرف، جان لو کہ منطق کا موضوع و معرف اور حجت ہے۔ اما المعرف، رہا معرف، تو معرف کس کو کہیں گے؟ یعنی وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے۔ کرم المعرف، رہا معرف
تو فہوا عبارت عن المعلوم تصوری، تو وہ نام ہے معلوم تصوری کا، ہر معلوم تصوری کا نہیں، وہ معلوم تصوری جو پہنچائے کسی مجہول، ہاں، لیکن لا مطلقاً، مطلقاً معلوم تصوری کا نام معرف نہیں ہے، بلکہ اس معلوم تصوری کا نام معرف ہے جو کسی مجہول، وغیرہ، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث انہ یوصل الی مجہول تصوری، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ معلوم تصوری پہنچاتا ہو کسی مجہول تصوری تک، کل حیوان ناطق، جس سے حیوان ناطق کا تصور، الموصل جو پہنچاتا ہے الی تصور الانسان، انسان کے تصور تک، تو یہ معرف ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التصوری، رہا وہ معلوم تصوری جو پہنچانے والا نہیں ہے، جو نکما ہے، وہ موضوع اس کو کوئی نہیں برداشت کرتا بھائی، نکما کو۔ وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التصوری، رہا وہ معلوم تصوری، الذی لا یوصل الی مجہول تصوری، جو کسی مجہول تصوری تک نہیں پہنچا پاتا ہے، فلا یسمى معرفا، اس کا نام معرف رکھا ہی نہیں جاتا ہے، اور منطقی کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ والمنطقی لا یبحث عنہ، منطقی اس سے بحث کرتے ہی نہیں ہیں، کل امور الجزئیۃ المعلومہ، جیسے وہ امور جزئی جو معلوم ہے، یعنی زید، عمر، بکر، خالد، ان کے تصور سے کچھ بھی آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حجت کس کو کہیں گے؟ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِ، تو یہ نام ہے معلوم تصدیق، یہ بھی مطلق نہیں کہ ہر معلوم تصدیقی وہ حجت بن جائے، نہیں، وہی معلوم تصدیق حجت ہے جو کسی مجہول تصدیق تک پہنچائے، اور جو معلوم تصدیقی کہیں پہنچانے والا نہیں ہے اس کو حجت کہتی بھی نہیں ہے، نہ اس سے یہ بحث کرتے ہیں۔ دیکھو رہی حجت، تو وہ نام ہے معلوم تصدیقی کا، لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث انہ یوصل الی مطلوب تصدیقی، بلکہ وہ معلوم تصدیقی موضوع یہ حجت ہے اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتے ہو کسی مطلوب تصدیقی تک، جیسے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو یہ پہنچا دیا العالم حادث کی طرف نہیں، الموصل جو پہنچانے والی ہیں الی تصدیق بقولنا العالم حادث، ہمارے قول العالم حادث کی تصدیق تک، رہا وہ معلوم تصدیقی جو نہیں پہنچانے والا ہے تو منطقی اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، وہ حجت نہیں ہے۔ واما ما لا یوصل، رہی وہ معلوم تصدیق جو پہنچاتی نہیں ہے کسی تک، کا قول ہے جیسے النار حارۃ، آگ گرم ہے، اس کے ذریعے کیا معلوم ہونے والا؟ کچھ معلوم ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہے، تو یہ حجت نہیں ہے۔ مثلا فلیسا بحجت، یہ حجت ہے نہیں، ولا والمنطقی لا ينظر فی، اور منطقی ادھر نظر کرتے ہیں، نظر بھی نہیں کرتے، بحث کرنا تو دور کی بات ہے۔ بل یبحث عن المعرف والحجت، بلکہ یہ لوگ بحث کرتے ہیں صرف معرف اور حجت سے، اس حیثیت سے کہ کیسے ان کو ترتیب دی جائے کہ یہ مجہول تک پہنچائے، بلکہ یہ بحث کرتے ہیں معرف اور حجت سے اس حیثیت سے کہ انہما کیف ینبغی ان یترتبا، کہ کیسے ان دونوں کو ترتیب دینا چاہیے، حتی یوصل الی المجہول، یہاں تک کہ یہ کسی مجہول تک پہنچا سکے۔ معرف، یہ دو لائنیں ہیں بس ختم ہو رہی ہے، یعنی جو معلوم تصوری کسی مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں اس کا نام معرف ہے۔ معرف کا معنی پہچان کرانے والا، تو یہ پہچانے تو کراتا ہے، حیوان ناطق انسان کی معرفت کرا دیا کہ نہیں کرا دیا، تو اس کا نام معرف اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ معرف کا معنی پہچان کرانے والا، تو یہ بھی مجہول چیز کی پہچان کرا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے۔ معرفاً، معرف رکھا کیوں؟ لأنہ یعرف و یبین المجہول تصوری، اس لیے کہ یہ مجہول تصوری کی معرفت کراتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے۔ اب معرف کا معنی ہی پہچان کرانے والا۔ حجت، معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیق تک پہنچا ہے اس کا نام حجت رہا۔ حجت کیوں نام رکھا؟ حجت کا معنی غلبہ، حجت کا معنی تو اس کے ذریعے آدمی غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے غلبہ دوسرے پر حاصل کر لیتا ہے، سمجھ گئے؟ تو چونکہ اس کے ذریعے غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو جو سبب کا نام تھا وہ مسبب والا نام، ہاں مسبب والا نام سبب کا نام رکھ دیا گیا۔ غلبہ تو بعد میں حاصل ہو رہا ہے نا، جس کے ذریعے غلبہ حاصل ہو رہا ہے اسی کا نام غلبہ رکھ دیا، یعنی مسبب کا نام سبب کو دے دیا، سمجھ گئے؟ تو حجت کا نام حجت اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حجت کا معنی غلبہ ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے
یہ حجت کے ذریعے غلبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام حجت رکھا گیا ہے۔ قال حجتاً لأنها تسیر سببا للغلبہ علی الخصم، اس لیے کہ یہ فریق خصم کا معنی فریق مخالف پر غلبہ حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے، اور حجت کا معنی لغت میں غلبہ ہی ہے، اس لیے اس کا نام غلبہ رکھ دیا گیا، حجت رکھ دیا گیا، گویا کہ مسبب کا نام لے کے سبب کو دے دیا۔ فہذا من قبیل تسمیت السبب باسم المسبب، یہ تسمیت السبب باسم المسبب کے قبیل سے ہے، یعنی مسبب کا نام لے کے سبب کو دے دینا، یہ ہے۔ آج کی گفتگو میں قانون یونانی یا سریانی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے مستر کتاب، لیکن اصطلاح میں اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جس قضیہ کلیہ کے ذریعے اس کے موضوع کے افراد کے احکام معلوم ہوتے ہیں، جیسے نحوی لوگ کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، یہ ایسا قضیہ کلیہ ہے کہ اس کے ذریعے اس کے اندر جو موضوع فاعل ہیں اس کے افراد کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا موضوع کی تعریف کیا، تو موضوع کہتے ہیں کسی بھی فن کا اس کو جس کے احوال ذاتی عوارض ذاتی سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ اب عوارض ذاتی عرض ذاتی کہتے ہیں کس کو ہیں، تو بتایا عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو براہ راست عارض ہو یا امر مساوی کے ذریعے عارض ہو، سمجھ گیا۔ اس کے بعد بتایا کہ منطق کا موضوع ہے کیا، تو کہا معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی، یعنی معرف و حجت۔ معلوم تصوری اس کو حجت کہتے ہیں، لیکن ہر معلوم تصوری کو معرف کہتے ہیں، لیکن ہر معلوم تصوری کو نہیں، وہ معلوم تصوری کی جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے۔ اسی طرح معلوم تصدیقی کو حجت کہتے ہیں، مگر ہر معلوم تصدیقی کو نہیں، بلکہ وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیق تک پہنچائے۔ تو ان کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یعنی معرف اور حجت ہے۔ معرف کا نام معرف کیوں رکھا، اس لیے کہ معرف کا معنی پہچان کرانے والا، تو یہ بھی پہچان کرا دیتا ہے مجہول کی، سمجھ گئے۔ اور حجت کا نام حجت کیوں رکھا، کہ حجت کا لغوی معنی ہے غلبہ، اور اس کے ذریعے آدمی چونکہ فریق مخالف پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی غلبہ رکھ دیا گیا۔